اگر اعلیٰ چیز کو گھٹیا مثال سے سمجھایا جائے تو یہ اعلیٰ چیز کی توہین ہوتی ہے، اور گھٹیا چیز کو اعلیٰ چیز کے ساتھ سمجھایا جائے تب بھی اعلیٰ چیز کی ہی توہین ہوتی ہے۔ تو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی مثالیں دی ہیں ان مثالوں کا جو مقصد ہے وہ قرآن حکیم میں اللہ نے خود بیان فرما دیا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، فرمایا یہ مثالیں ہم اس لیے دیتے ہیں لوگوں کو تاکہ جن کے اندر کوئی سوجھ بوجھ ہے وہ اس سے سمجھ جائیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، یعنی سمجھانے کے لیے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، مثالیں صرف ہم اس لیے دیتے ہیں، ہر چیز کی مثالیں دیتے ہیں تاکہ لوگ واعظ اور نصیحت حاصل کریں۔ یعنی مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی عبرت پکڑے۔ پچھلے لوگوں کی مثالیں کیوں دی گئیں؟ تاکہ ان کے واقعات اور ان کے انجام سے آنے والے لوگ عبرت پکڑیں، سبق حاصل کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، فرمایا ہم نے قرآن حکیم میں ہر طرح کی مثالوں کو مختلف انداز میں پھیر پھیر کر بیان کیا۔ ایک چیز کی کئی مثالیں، تاکہ ایک مثال سے اگر سمجھ نہیں آئی دوسرے سے بات سمجھ آ جائے گی، دوسری مثال سے سمجھ نہیں آئی تو کسی کو پھر تیسری مثال سے سمجھ آ جائے۔ تو اصل مقصد قرآن حکیم کا یہ ہے کہ لوگوں پر ہدایت کی راہ کو کھول دینا تاکہ انہیں آسانی سے سمجھ آ جائے کہ ہدایت کیا ہے۔ چنانچہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی مثال دی منافقین کی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ منافقین کی مثال ایسے ہی ہے، ان کی حالت ایسے ہی ہے کہ جب ایک آدمی اندھیرے میں آگ جلاتا ہے، جب آگ سے روشنی ہوتی ہے پھر اچانک آگ جب بجھ جاتی ہے تو اسے کچھ نہیں سمجھ آتا، سجھائی کچھ نہیں دیتا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ یکدم آگ اور روشنی کے چلے جانے سے آدمی کی آنکھیں جو ہیں وہ نہیں دیکھ سکتی، کچھ دیر کے لیے اسے آنکھیں ملنا پڑتی ہیں، دیکھنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے اگر باہر سے چاند کی روشنی آ رہی ہو تو کہیں تھوڑا سا اسے ہلکا پھلکا نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ مثال پہلے گزر گئی۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ ان کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی جب جنگل میں جا رہا ہو، رات کی تاریکی بھی ہو، زوردار بارش آ جائے اور پھر اس میں آسمان سے زوردار کڑک بھی، بجلی بھی ظاہر ہو، تو وہ آدمی ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے وہ مر جائے گا، تو بچنے کے لیے فطری طور پر وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتا ہے کہ شاید میں اس سے بچ جاؤں گا۔ تو یہ حالت کن کی ہوتی ہے؟ منافقین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مثال ہے، ان کی جو اندر کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھا دیا۔ کسی بندے کی اندر کی مثال، اندر کی کیفیت کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ باہر آپ دیکھیں گے چہرہ سرخ ہو گیا، پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا، آدمی کانپ رہا ہے، یہ ظاہری علامتیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر کی جو تڑپ ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اندر کی جو کیفیت تھی اس کو سمجھایا
لیکن اس کو سمجھانے کے لیے جو چیز نظر نہیں آ رہی ان چیزوں کی مثال دی جو چیزیں نظر آ سکتی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی مثال دی کہ ان کی مثال کیا ہے، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، فرمایا ان کی مثال مکڑی کی ہے، بتوں کی مثال مکڑی کی ہے کہ مکڑی جو ہے اس کا جو جالا ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے، وہ اس کے لیے گھر ہے، اسی میں رہتی ہے، اسی میں ہی بچے دیتی ہے انڈے، اس کے لیے وہ ایک جو گھر ہے جالا، اس کے لیے تو بڑا مضبوط گھر ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب گھروں میں سے سب سے کمزور ترین جو گھر ہے وہ مکڑی کا ہی ہوتا ہے کہ آدمی ایسے پھونک مارے تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو بتوں کا اور بت پرستوں کا یہ جو جال بنا ہوا ہے اس کی مثال بھی مکڑی کی جالے کی طرح ہی ہے، اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ تھوڑا سا غور کرو تمہیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ بت ان کی کیا حیثیت ہے، ان کے اندر دیکھنے، بولنے کی، سمجھنے کی، چلنے پھرنے کی، کسی کی مدد کرنے کی، خود سے کسی نقصان کو دور کرنے کی، ان کے اندر کوئی اہلیت اور صلاحیت اور قدرت نہیں ہوتی ہے، تو ان کا کیا فائدہ؟ اسی طرح بتوں کی مثال دی کہ بتوں کی حیثیت ایک مکھی کے برابر بھی نہیں ہوتی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ